पंजाब में आंखों के इलाज के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19 और भावलपुर में 17 अफराद की बिनाई मुतासर। कसूर के 4 अफराद भी मुतासरीन में शामिल। शहरियों में खौफ और हिरास। निगरान हुकूमत का एक्शन। जाली इंजेक्शन केस में पंजाब के 6 अजला के 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स और कंट्रोलर्स मुअत्तल। महकमा सेहत ने लाहौर और भावलपुर में 3-3, फैसलाबाद से 2 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। जंग, सादकाबाद और रहीम खान से भी एक ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। रात सा वाकया ऑलरेडी हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की बिनाई चली गई। इसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा था हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। ड्रग इंस्पेक्टर्स को ना सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ जो मुमकिन, जो रूल्स के तहत हमें इजाज़त है, वो मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे। गैर मयारी इंजेक्शन से बिनाई ज़ाया होने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कहा हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा था, इसे भी जवाब देना पड़ेगा। 10-12 दिन तक रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद जिम्मेदारों का हतमी तयन किया जाएगा। रिपोर्ट आने तक एविसन इंजेक्शन पर पाबंदी होगी। अंधेपन के शिकार अफराद का फ्री इलाज होगा। गैर मयारी इंजेक्शन इस्तेमाल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। राना सिकंदर एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गैर मयारी इंजेक्शन लगाने से 14 अफराद बिनाई से महरूम हुए। एक तरफ जाली इंजेक्शंस और दूसरी जानिब अद्वियात की किल्लत। दुकानदार और शहरी दोनों ही सूरत हाल से परेशान। आवाम का कहना है कि अद्वियात मिलती नहीं, अगर दुगनी कीमत पर मिलती हैं तो जाली निकलने पर जिंदगी को खतरा लाहक हो जाता है। पंजाब भर में आशूबे चश्म के तेजी से बढ़ते केसेस। महकमा तालीम का अलर्ट। हुक्काम को मरासला जारी किया गया। असातिज़ा तलबा को बीमारी और उससे बचाव की तदाबीर बताएं। बीमारी से आगाही के लिए स्कूलों में 0 पीरियड लगाया जाए। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। जेल इंतजामिया की चेयरमैन पीटीआई के वकील के बयान की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई ताहाल अटक जेल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अडियाला जेल मुंतकली के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी, सजा का स्टेटस तब्दील हो गया है। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं। वजारत कानून का साइफर केस की अटक जेल में समाअत का बाकायदा NOC जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कल अटक जेल में समाअत करेंगे। साइफर मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, पूरी दुनिया बराह रास्त कार्रवाई देखेगी। कहा चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तारीख लेने की बात अब जहन से निकाल दें। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। जमीन तनाज़े केस में चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो सारे कागज पूरे होने चाहिए। वकील को मुखातिब करते हुए कहा अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी, दलाइल भी एक ज़बान में दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तारीख देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इस्लाम अमनो आश्ती का मजहब है जहाँ इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। मुहज़्ज़ब माशरे में किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से GHQ में 13 रुकनी मसीही बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। PCB का ICC से एहतजाज रंग लाया। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान टीम को वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी। भारतीय हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का NOC जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन को NOC मौसूल। वीज़े लगने के बाद पासपोर्ट कल मौसूल होंगे। कौमी स्क्वाड शेड्यूल के मुताबिक 27 सितंबर को भारत रवाना होगा। वीज़ों में ताख़िर पर PCB ने ICC को खत लिखकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था।
لاہور کی مقامی عدالت نے خاور مانیکا کا راہداری ریمانڈ منظور کر کے اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ خاور مانیکا کو ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق خاور مانیکا ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان کی جگہ پر شادی ہال تعمیر کیا۔ ہم حکومت کر چکے ہیں 16 مہینے، تو عوام اس کے حوالے سے آپ کا فیصلہ کریں گے، آپ کو جج کریں گے۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کیا حقائق تھے، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کر پائے، آگے کیا کریں گے۔ لوگ باتیں بہت سی کرتے ہیں، کیا سرائی ہوتی ہے، اس کی وضاحت شہباز صاحب کو کرنی چاہیے۔ 16 ماہ طویل عرصہ ہوتا ہے، ملک میں جو کچھ ہوا عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ میری پارٹی سے کوئی ناراضی نہیں ہے، پارٹی میں دو بیانیوں کی گنجائش نہیں۔ شہباز شریف کی میڈیا سے دوری سے ابہام بڑھا۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں خصوصی گفتگو، کہا نیب پر پرانی شکل میں بحال کر دیا گیا، اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ لیگی صدر شہباز شریف نے متولوں کو فقید المثال استقبال کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں، ان کے دور میں اربوں ڈالر کا سی پیک آیا۔ نواز شریف کے دور میں ملک کی ترقی کی شرح 6.5% تھی، وہ اسی ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سزا یافتہ مجرم کے طور پر ہوگی۔ نواز شریف عوام پر احسان کریں، لندن میں ہی رہیں، وہیں بیٹھ کر نہاریاں کھائیں۔ قائد نون لیگ کی واپسی پر پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا پاکستان میں اب ان کی لوٹ مار کے لیے مزید کچھ نہیں بچا۔ چھوٹے بھائی 17 ماہ کی دہاڑی لگا کر واپس جا چکے ہیں۔ نواز شریف کی خاندانی سیاست اپنی موت مر چکی ہے۔ الیکشن میں قاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر نون لیگ نے کمیٹی بنا دی۔ جنرل سیکرٹری قاف لیگ چودھری شافی کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے وصول کیے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگل کروانے کے پیسے بھی لیے گئے۔ کاف لیگ کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا، تحریری جواب جمع کرا دیا۔ کہا ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی کو فروغ ملا، درخواست گزار راجہ امیر خان کی ایکٹ کو قلعدم قرار دینے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ایک بار پھر مؤخر۔ کل ہونے والی سماعت اب 11 اکتوبر کو ہوگی۔ سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے سول جج قدرت اللہ کو خط لکھ دیا، لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد لانا خطرناک ہوگا، حاضری سے استثناء دی جائے۔ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کو ختم کیا جائے، جماعت اسلامی اور عوام ایک پیج پر ہیں۔ مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ کیا، جلد گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان۔ میاں صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے تمام کیسز معاف کرانا چاہتے ہیں۔ بلاول صاحب اور میاں صاحب میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بلاول بھٹو لیول پلینگ کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 15 سال میں سندھ کا بیڑا غرق کر دیا۔ 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خبروں کی تردید، نگراں وزیر تجارت کے بیان اور سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کی اوگرا نے سختی سے نفی کر دی۔ ترجمان اوگرا نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری، کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا، ڈالر 6 ہفتوں کی کم ترین سطح 290 روپے 86 پیسے پر آ گیا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے ثمرات نظر آنے لگے، گھی کی فی کلو قیمت میں 34 روپے تک کمی ہو گئی، گھی 540 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔
ملک کے مختلف اضلاع میں بجلی چوری سے نقصانات، ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 بلین، بھکر میں 1 بلین روپوں کے نقصان کا سامنا ہے۔ مردان میں 11 ارب اور سوات میں 2 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں پلاسٹک ویسٹ سے تیار روڈ کے افتتاح۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پلاسٹک کے روڈ بارش کے پانی سے نہیں ٹوٹیں گے، پلاسٹک کی سڑکیں بنانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وطن پر آنے والی ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے علاوہ ہماری پولیس بھی صف اول میں رہی ہے۔ وطن کے لیے پولیس کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء پولیس کے موقع پر پروگرام کا انعقاد۔ والد محمد عاقب نے کہا کہ ضرورت پر دوسرے بیٹے کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں۔ شبیر حسین شہید کے بھائی نے کہا، میرے بھائی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے عوام کی بے لوث خدمت کا سلسلہ جاری۔ فوج نے چشتیاں، بھاول نگر اور منشن آباد میں 4 سے 28 ستمبر کے دوران 8 مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا۔ 7000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برقرار، چڑیا گھر میں موجود متعدد ہرن زخمی، ہرن کی گردن سے مسلسل خون بہنے لگا، چڑیا گھر انتظامیہ ہرن کے زخمی ہونے سے لاعلم۔ بلوچستان میں سکھ برادری کا بھارت کے خلاف احتجاج، لسبیلا پریس کلب میں کینیڈا میں راک کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف ریلی، اقلیتی رہنماؤں کا کینیڈین وزیر اعظم سے ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ وادی سوات میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد جاری، سیاحوں نے گروپس کی شکل میں کلام کے مختلف علاقوں اور پہاڑیوں کا رخ کیا، منکیال اور مہوڈن کی پہاڑیوں پر ٹریکنگ کی۔ غیر ملکی سیاحوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، عوام اور فوج نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ مانسیرا، بالاکوٹ و گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار، بادلوں کی گھن گرج۔ کاغان ویلی کے پہاڑوں پر ہلکی برفباری نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ بابو سر ٹاپ روڈ کو پھسلن کے باعث عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سوات میں موسم سرما کی آمد، صدیوں پرانی روایتی تراڑ باربیکیو محفل کا انعقاد، مکئی کے دانے بھونے جاتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں محفل موسیقی مزہ دوبارہ کر دیتی ہے۔ اور ایتھنز میں نسلی امتیاز کے خلاف سالانہ فیسٹیول میں پاکستانی کھانوں کے چرچے، بریانی اور سموسوں نے میلہ لوٹ لیا۔ موسیقی کے تڑکے نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ فیسٹیول سے حاصل کی جانے والی رقم مہاجرین پر خرچ کی جائے گی۔